میں جب بھی اپنی شادی کی تصویریں دیکھتی ہوں تو ایک تصویر پر میری نظر ضرور رک جاتی ہے۔ اس تصویر میں ہنس رہی ہوں اور میرے ساتھ کھڑا وہ شخص بھی مسکرا رہا ہے جس کے بارے میں سب کہتے تھے۔ قسمت والی ہو تم، ایسا شریف سلجھا ہوا اور نرم مزاج شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا۔ شاید وہ لوگ غلط بھی نہیں تھے۔ احمد واقعی نرم مزاج تھا، میں نے اسے کبھی کسی پر غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا تھا، اور سب سے حیرت کی بات کہ وہ کبھی میری کسی بات پر نہیں کہتا تھا۔ شروع میں یہ بات مجھے اس سے بے حد محبت کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اگر میں کہتی احمد کبھی شام کو لانگ ڈرائیو پر چلیں، وہ فوراً مسکرا کر کہتا ضرور، اس ویکنڈ پر چلتے ہیں۔ میں خوش ہو جاتی، مجھے لگتا دنیا کا سب سے اچھا شوہر مجھے ہی ملا ہے۔ لیکن پھر ویکنڈ آتا اور خاموشی سے گزر جاتا۔ کبھی آفس کا کام نکل آتا، کبھی کسی دوست کی کال آ جاتی، کبھی وہ اتنا تھکا ہوتا کہ اتنا کہتا اگلے ہفتے پکا چلیں گے، اور میں اس کی اس بات پر یقین کر لیتی۔ مجھے انتظار کرنا پسند تھا، شاید اس لیے کہ محبت میں انتظار بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ہر ہفتے سوچتی اس بار ضرور جائیں گے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی وجہ آ جاتی۔ احمد ہر بار معذرت کرتا، ہر دفعہ مسکراتا اور ہر دفعہ کہتا بس تھوڑا سا اور۔ یہ تھوڑا سا کبھی ختم نہیں ہوا۔ شادی کے 2 مہینے بعد میرا برتھ ڈے آیا۔ یہ میرا پہلا برتھ ڈے تھا شادی کے بعد۔ میں نے کئی دن پہلے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ اس بار مجھے کوئی مہنگا تحفہ نہیں چاہیے، بس پورا دن میرے ساتھ گزارنا۔ احمد نے فوراً جواب دیا ڈن، پورا دن صرف تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ میں نے تو اپنی دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ احمد نے پورا دن پلان کیا ہے۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ برتھ ڈے والی صبح میں سب سے پہلے جاگ گئی۔ گھر میں خاموشی تھی، میں نے اپنے لیے کافی بنائی۔ احمد ابھی سو رہا تھا، میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ دل میں سوچا کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہوگا۔ 8 بجے اس کا فون بجا، اس نے اسکرین دیکھی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار آج وہ فون پر یہی کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا، فون بند کیا اور میرے پاس آ کر بولا مجھے صرف 2 گھنٹے کے لیے آفس جانا پڑے گا۔ میں نے فوراً کہا کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے بعد آ جانا۔ وہ مسکرایا، وعدہ۔ میں نے 2 گھنٹے انتظار کیا، پھر 4 گھنٹے، پھر شام ہو گئی۔ رات کے 8 بجے دروازہ کھلا، احمد اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کیک تھا، چہرے پر شرمندگی تھی۔ سوری، بس ایک لفظ۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اگلے اتوار، پورا دن صرف تمہارا۔ میں نے کیک کاٹتے ہوئے اتنا کہا ٹھیک ہے۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی معافی بھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ وقت گزرتا رہا، احمد ہر وعدہ کرتا اور ہر وعدہ ادھورا رہ جاتا۔ ایک دن میں نے کہا چلو آج چھت پر بیٹھ کر بارش دیکھتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا بس ایک ای میل بھیج دوں۔ میں خوش ہو گئی، میں نے 2 کپ کافی بنا دی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، میں کھڑکی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی۔ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پھر میں کمرے میں گئی، لیپ ٹاپ بند تھا۔ احمد صوفے پر گہری نیند سو چکا تھا۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، بارش رک چکی تھی اور میں خاموشی سے وہ دونوں کپ سنک میں انڈیل آئی تھی۔ اس رات پہلی بار میرے دل میں ایک عجیب سا سوال آیا، کیا احمد واقعی وعدے بھول جاتا ہے یا میں ہی اس کی ترجیحات میں کہیں بہت نیچے ہوں؟ میں نے فوراً خود کو ڈانٹا، نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف مصروف ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنے دل کو سمجھا لیا، لیکن دل ہر بار اتنی آسانی سے نہیں مانتا۔ چند ہفتوں بعد احمد نے خود کہا اس جمعے ڈنر باہر کرتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، اس بار تو میں نے مانگا بھی نہیں تھا۔ میں پورا ہفتہ خوش رہی۔ جمعہ آیا، میں نے اپنی پسند کا سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا، احمد کے پسندیدہ رنگ کی چوڑیاں پہنی، گھڑی دیکھی، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے۔ فون آیا، سوری یار ایک ضروری میٹنگ آ گئی تھی، اگلے جمعے چلتے ہیں۔ میں نے فون بند کیا، الماری کھولی، دوپٹہ اتارا اور بغیر آئینہ دیکھے کپڑے بدل لیے۔ پتہ نہیں کیوں اس دن پہلی بار تیار ہوتے ہوئے جتنا وقت لگا تھا، تیاریاں اتارتے ہوئے اس سے بھی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھا، وہ کبھی انکار نہیں کرتا مگر کبھی آتا بھی نہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے، احمد میرے برابر سو رہا تھا اور میں چھت کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے بیڈ کے ساتھ رکھی اپنی ڈائری اٹھائی، وہی ڈائری جس میں شادی کے بعد ہر خوبصورت لمحے کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کے صفحے پلٹے تو تقریباً ہر صفحے پر ایک ہی لفظ لکھا تھا، اگلی بار، اگلے اتوار، اگلے مہینے، پھر کبھی۔ میں بے اختیار ہنس پڑی اور اسی ہنسی کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری پوری شادی اگلی بار کے انتظار میں گزر رہی تھی۔ احمد برا انسان نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تمہارا شوہر کیسا ہے تو میرے پاس اس کی برائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔
وہ مجھے عزت دیتا تھا، خرچے کی کبھی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، میری سالگرہ بھول جاتا تھا لیکن اگلے دن پھول ضرور لے آتا، شادی کی سالگرہ پر باہر نہ لے جا پاتا لیکن معذرت ضرور کرتا تھا، اور ہر معذرت کے آخر میں ایک نیا وعدہ ضرور ہوتا، اگلی بار سب ٹھیک ہوگا۔ ایک شام میں نے اس سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ ہم دونوں کو اکٹھے بیٹھے ہوئے شاید مہینہ ہو گیا ہے؟ وہ مسکرایا، اتنا بھی نہیں۔ اچھا؟ میں نے موبائل نکالا، گیلری کھولی، ہماری آخری سیلفی کی تاریخ اس کے سامنے کر دی، تقریباً 2 مہینے پرانی تھی۔ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر شرمندگی سے بولا، سوری۔ میں نے فوراً کہا، نہیں نہیں، سوری مت بولو۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس کبھی وقت دے دیا کرو۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا، پکا، اس اتوار صرف تم اور میں۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اس بار یقین نہیں کرنا، لیکن نہ جانے کیوں میں پھر یقین کر بیٹھی۔ اتوار آیا، صبح احمد نے کہا، بس ایک دوست سے آدھا گھنٹہ مل کر آتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ اس دن میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا، پھر جلدی جلدی تیار ہوئی، سوچا وہ آئے گا تو سیدھا نکل جائیں گے۔ 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، شام 6 بجے دروازہ کھلا، احمد تھکا ہوا اندر آیا۔ یار بیٹھک لمبی ہو گئی۔ پھر وہ ہنسا، چلو اگلے اتوار چلتے ہیں۔ اس لمحے میں نے پہلی بار جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا۔ اس رات احمد نے شاید پہلی بار محسوس کیا میں پہلے جیسی نہیں رہی، میں اب شکایت نہیں کرتی تھی، اور اسے یہی لگا کہ شاید اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں امید چھوڑنا سیکھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد میری امی کا فون آیا، بیٹا کئی مہینے ہو گئے ہیں، آ جاؤ 2 دن کے لیے۔ میں نے خوشی سے کہا، میں احمد سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ رات کو میں نے بات کی، احمد نے فوراً کہا، ضرور جانا، کیوں نہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ کب چلیں؟ وہ بولا، اس ہفتے آفس بہت مصروف ہے، اگلے ہفتے چھوڑ آؤں گا۔ اگلا ہفتہ آیا، پھر اس کے بعد والا، اور پھر ایک دن امی نے فون پر اتنا کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، جب وقت ملے تب آ جانا۔ ان کی آواز میں چھپی مایوسی میرے دل میں کہیں اتر گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو غور سے دیکھا، چہرہ وہی تھا لیکن آنکھوں کی چمک کہیں گم ہو چکی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا، میں آخر انتظار کس چیز کا کر رہی ہوں؟ چند دن بعد ایک عجیب سی بات ہوئی۔ احمد آفس سے آیا اور بولا، جلدی تیار ہو جاؤ۔ میں حیران رہ گئی، کیوں؟ ڈنر پر چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں جلدی جلدی تیار ہو گئی، ہم گاڑی میں بیٹھے، راستے بھر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ 15 منٹ بعد احمد کا فون بجا، اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی، 2 منٹ بعد کی پھر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی مانوس شرمندگی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے بولا، سوری یار، ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، کوئی بات نہیں، واپس چلتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس کے اگلی بار کہنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا، شاید کیونکہ اب مجھے معلوم تھا وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، اور شاید کبھی نبھائے گا بھی نہیں۔ گاڑی خاموشی سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی۔ احمد بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اسے میری خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا تو میں ناراض ہو جاتی تھی، سوال کرتی تھی، بحث کرتی تھی، مگر آج میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ احمد نے ہمت کر کے کہا کہ تم ناراض ہو؟ میں نے سر ہلایا، نہیں۔ پکا؟ ہاں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اسے کیا معلوم میں نے ناراض ہونا چھوڑ دیا ہے، اور کبھی کبھی رشتے ناراضی سے نہیں، خاموشی سے ختم ہوتے ہیں۔ اگلی صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی۔ احمد ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے چائے رکھی، اس نے مسکرا کر کہا، تھینک یو، پھر موبائل دیکھنے لگا۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چائے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی رہی۔ ہم دونوں ایک ہی میز پر تھے، مگر ہماری بات صرف 2 جملوں تک محدود تھی، چینی کہاں ہے، نمک پاس کر دو، بس۔ پہلے میں ہر بات شیئر کرتی تھی، آج بازار میں کیا دیکھا، کس کتاب کا کون سا جملہ اچھا لگا، بچپن کی کوئی یاد، کوئی خواب آیا۔ میں نے کہا، آج نئی پڑوسن آئی تھی، بہت اچھی ہیں۔ احمد نے جوتے اتارتے ہوئے جواب دیا، اچھا ہے، کبھی فرصت سے ملوں گا، کبھی فرصت سے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، مجھے لگا جیسے ہر بات کا ایک ہی انجام ہے۔ چند دن بعد مریم کا دوبارہ آنا ہوا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ دونوں اکثر باہر جاتے ہوں گے نا؟ میں نے بے اختیار جواب دیا، ہاں پلان تو بہت بنتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر تو مزہ آتا ہوگا۔ میں نے صرف مسکرا دیا، اگر میں سچ بول دیتی تو شاید میری آنکھیں بھر آتیں۔ اسی شام مریم نے ایک عجیب بات کہی، بھابھی ایک بات پوچھوں؟ جی؟ آپ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی ہیں، کس کا انتظار کرتی ہیں؟ میں چونک گئی، میں نے کبھی خود پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ واقعی ہر شام میں 5 بجے کے بعد اسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی، پتہ نہیں احمد کا انتظار کرتی تھی یا اس وعدے کا جو شاید آج پورا ہو جائے۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میں نے سوچا، میری زندگی میں آخر خوشی کیوں نہیں بچی؟
احمد برا نہیں تھا، گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کوئی مجھ پر ظلم نہیں کرتا تھا، پھر بھی میں خوش کیوں نہیں تھی؟ کافی دیر سوچنے کے بعد ایک جواب ملا، کیونکہ محبت صرف اچھے انسان سے شادی کرنے کا نام نہیں، محبت وقت دینے کا نام بھی ہے۔ اگلے دن احمد نے خود آ کر کہا، سنو، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اگلے مہینے چھٹیاں لے لیتا ہوں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے پھر امید باندھ لی، مگر فوراً میں نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ احمد نے شاید پہلی بار محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں خوشی واپس نہیں آئی، اور یہی پہلی بار تھا جب اسے اپنی وعدوں کا وزن محسوس ہونے لگا۔ چھٹیاں، یہ لفظ سنتے ہی میرے دل میں تتلیاں اڑنے لگی تھی، مگر اب نہ خوشی ہوئی نہ بے چینی۔ بس میں نے کیلنڈر پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے دوبارہ کتاب کھول لی۔ شاید پہلی بار مجھے خود پر حیرت ہوئی، امید بھی انسان کے اندر آہستہ آہستہ مر جاتی ہے۔ احمد واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ روز پوچھتا، کافی پیو گی؟ کچھ چاہیے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن ہر سوال جلدی میں ہوتا، ایک ہاتھ میں موبائل، دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ، اور آنکھیں کہیں اور۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، انسان کی توجہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک رات ہم دونوں بالکنی میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں کافی دیر بعد خود سے بولی، احمد، ہم آخری بار دل کھول کر کب ہنسے تھے؟ احمد نے میری طرف دیکھا، پھر سوچنے لگا، 1 منٹ، 2 منٹ، آخر اس نے ہنس کر کہا، یاد نہیں۔ میں بھی مسکرا دی، لیکن اندر کہیں کچھ ٹوٹ گیا۔ اسی دوران مریم سے میری دوستی بڑھنے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے چند سال بڑی تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ہم دونوں چائے پی رہے تھے کہ انہوں نے اچانک پوچھ لیا، عنایا، تم خوش ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولیں، جھوٹ بولنے کی عادت مت ڈالو، ایک دن خود سے بھی جھوٹ بولنے لگو گی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر پہلی بار میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے مریم کو سب کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں۔ بس وہ مسکرائیں۔ بس میں نے سر جھکا لیا، وہ ہر بات مان لیتے ہیں، لیکن میری کوئی بات ہماری زندگی تک پہنچتی ہی نہیں۔ مریم نے ایک کپ چائے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، عنایا، جانتی ہو، رشتے انکار سے نہیں مرتے، رشتے انتظار سے مر جاتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں کہیں اتر گیا۔ اس دن کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا، میں اب احمد سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ باہر جانے کی بات، نہ گھومنے کی، نہ وقت کی، نہ وعدوں کی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کیا وہ خود کبھی میری کمی محسوس کرے گا۔ شروع کے چند دن اسے کچھ احساس نہیں ہوا، اسے لگا شاید میں زیادہ سمجھدار ہو گئی ہوں۔ میں اب شکایت نہیں کرتی تھی، ناراض بھی نہیں ہوتی تھی، اصرار بھی نہیں کرتی تھی، اور یہی خاموشی اسے سکون دینے لگی۔ ایک شام احمد آفس سے آیا، میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آج چائے نہیں بنائی؟ میں نے کتاب بند کیے بغیر کہا، سوچا آج تم آؤ گے تو ساتھ میں ہی پئیں گے۔ وہ مسکرایا، اوہ اچھا۔ اسی وقت اس کا فون بج گیا۔ یار 5 منٹ۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ، 20 منٹ بن گئے۔ جب وہ واپس آیا، میں کتاب بند کر کے سو چکی تھی۔ میز پر 2 خالی کپ رکھے تھے، چائے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ احمد چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ایک کپ اٹھایا اور واپس رکھ دیا۔ شاید یہ پہلی بار تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک ملاقات نہیں، ایک احساس بھی کھو دیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے آہستہ سے کہا، سوری۔ میں نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی بات نہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے محسوس ہوا اب واقعی کوئی بات نہیں رہی۔ وہ دسمبر کی سرد صبح تھی، کھڑکی کے شیشے پر اوس جمی ہوئی تھی، کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میری آنکھ معمول سے بہت دیر سے کھلی، جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے رات بھر کسی نے ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سر دوبارہ تکیے پر آ گرا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ہلکا سا بخار تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ احمد ہمیشہ کی طرح جلدی اٹھ چکا تھا۔ کمرے سے باہر برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید آج وہ گھر سے دیر سے جائے گا، پھر خود ہی اس خیال پر مسکرا دی۔ میں کب سے ہر صبح کوئی نہ کوئی امید پال لیتی تھی۔ چند منٹ بعد احمد کمرے میں آیا، وہ جلدی جلدی اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ رات سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ فوراً میرے پاس آیا، پیشانی پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا بخار ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ اب بھی پہلے کی طرح نرم تھے، اس کی آواز میں اب بھی فکر تھی۔ وہ برا انسان نہیں تھا، بس ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا، نہیں، شاید آرام سے ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، شام کو آ کر چلتے ہیں۔ شام کو، یہ لفظ میرے دل میں اتر گیا۔ ہر اہم بات شام تک، ہر وعدہ بعد میں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر اچانک مڑا، واپسی پر تمہاری پسند کا بیکری سے کیک بھی لیتا آؤں گا۔
میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ مجھے کیک نہیں چاہیے تھا، مجھے صرف آج کا دن چاہیے تھا۔ دروازہ بند ہو گیا، گھر پھر خاموش ہو گیا۔ میں بستر پر بیٹھی رہی۔ بخار اب کچھ بڑھنے لگا تھا۔ کمرے میں پانی کی بوتل بھی خالی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل کر کچن تک گئی، ہر قدم جیسے بہت بھاری تھا۔ کچن میں پہنچ کر میں نے کیتلی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی۔ کاش آج کوئی میرے لیے ایک کپ چائے ہی بنا دیتا۔ بس اتنی سی خواہش۔ کوئی مہنگا تحفہ نہیں، کوئی لانگ ڈرائیو نہیں، کوئی ڈنر نہیں، صرف ایک کپ گرم چائے اور 2 منٹ کی توجہ۔ میں نے خود چائے بنانے کے لیے پانی چڑھایا، لیکن جیسے ہی کیتلی اٹھائی میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے فوراً اسے واپس رکھ دیا، دیوار کا سہارا لے لیا، آنکھیں بند کر لیں، اور پہلی بار دل سے ایک جملہ نکلا، یا اللہ میں اتنی کمزور کب ہو گئی۔ دوپہر کے قریب مریم کا میسج آیا، کیسی ہو، آج نظر نہیں آئی۔ میں نے لکھا تھوڑا بخار ہے۔ 5 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے کھولا، سامنے مریم تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھرماس تھا۔ وہ مسکرائیں، سوچا تمہیں اکیلا بخار ہوگا تو چائے بنا لائی۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر میری نظر اس تھرماس پر رک گئی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھیں بھر آئیں۔ مریم گھبرا گئی، ارے کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ آنسو بخار کے نہیں تھے، یہ اس احساس کے تھے جو کسی غیر نے وہ کر دیا، جس کی امید میں کئی مہینوں سے اپنے ہی گھر میں لے کر بیٹھی تھی۔ مریم نے میرے ہاتھ میں کپ دیا، پیو، گرم ہے۔ میں نے کپ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ وہ چائے شاید دنیا کی سب سے عام چائے تھی، لیکن مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کی ٹھنڈ پگھلا دی ہو۔ اسی لمحے میرے موبائل پر احمد کا میسج آیا، سوری آج بہت مصروف ہوں، شام کو جلدی آؤں گا، پھر آرام سے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، وعدہ۔ میں نے اس میسج کو کافی دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے موبائل بند کر دیا۔ میرے سامنے گرم چائے رکھی تھی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کچھ وعدے اتنی دیر سے پورے ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شام کے 7 بج رہے تھے، دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں جانتی تھی کہ احمد آ گیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ مسکرایا، دیکھو تمہارا پسندیدہ چیز کیک۔ میں نے مسکرا کر ڈبہ لے لیا، شکریہ۔ بس اتنا ہی، نہ خوشی نہ ناراضی، اور یہی خاموشی احمد کو بے چین کرنے لگی۔ رات کے کھانے پر بھی معمول کے مطابق تھی۔ میں نے کھانا لگایا، اس نے کھایا۔ میں نے برتن اٹھائے، گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ احمد کئی بار میری طرف دیکھتا رہا، آخر اس نے پوچھ ہی لیا، عنایا کیا بات ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ وہی جواب تھا جو وہ ہمیشہ مجھے دیا کرتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن، پھر 1 ہفتہ۔ میں اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی۔ میں نے مانگنا چھوڑ دیا، نہ وقت، نہ گھومنا، نہ چائے، کچھ بھی نہیں۔ ایک اتوار کی صبح احمد جلدی جاگ گیا، شاید کئی مہینوں بعد اس کے پاس واقعی وقت تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، پھر واپس آیا اور حیرت سے بولا، عنایا چلو آج باہر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج نہیں، پھر کبھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے اپنے الفاظ اسے واپس ملے تھے۔ احمد خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم بدل گئی ہو۔ میں نے کتاب بند کی۔ نہیں احمد، میں نہیں بدلی، میں صرف انتظار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جانتے ہو تمہاری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا، اور یہی میری سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اگر تم پہلی بار ہی کہہ دیتے کہ تمہارے پاس وقت نہیں تو شاید مجھے اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ اگر تم صاف کہہ دیتے کہ آج نہیں جا سکتے تو میں ہر جمعہ تیار نہ ہوتی۔ اگر تم کہہ دیتے کہ تم بہت مصروف ہو تو میں ہر شام کھڑکی کے پاس نہ کھڑی رہتی۔ لیکن تم نے ہر بار امید دی، اور ہر بار وہ امید میرے ہاتھ سے چھین لی۔ احمد کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شاید پہلی بار اسے اپنے وعدوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ میں مسکرا دی، مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں کبھی برا انسان نہیں سمجھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر احمد نے آہستہ سے پوچھا، اور وہ چائے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، کون سی چائے؟ وہ جس دن تم بیمار تھیں، میں نے میسج کیا تھا شام کو ساتھ میں چائے پئیں گے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، احمد تم جانتے ہو مجھے اس دن چائے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کیا میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم اپنی مصروفیت سے پہلے مجھے چن لو گے۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے پہلی بار سر جھکا لیا۔ کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولا، پھر خاموشی سے اٹھا، کچن میں گیا۔
اور تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو۔ میں نے کپ نہیں لیا، میں صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ پھر آہستہ سے کہا، یہ چائے بہت اچھی ہے احمد، لیکن کچھ چائے وقت پر مل جائے تو دوا بن جاتی ہے، اور دیر سے ملے تو صرف